بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے بہت سے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل سے فائدہ ہوا اور سب سے زیادہ جس عمل میں تاثیر دیکھی وہ 3 احادیث مبارکہ سے لیا گیا، اور جس نے بھی اس کو کیا اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا، اس کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ تو آپ کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا، بیماری کوئی بھی ہو اللہ رب العزت شفا دینے والے ہیں۔ صحت بیماری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ عزت ذلت کے مالک، صحت بیماری کے مالک، زندگی موت کے مالک، نفع نقصان کے مالک، ہر چیز کے مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیں۔ دنیا کے اسباب میں اور دنیا کی چیزوں میں اگر شفا ہوتی تو دوائیوں سے شفا ملتی۔ شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا تو اللہ رب العزت کے امر میں ہے۔ دوا تو ہم نے سنت کی نیت سے استعمال کرنی ہے، اور دعا استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کریں، اس سے ایمان بنتا ہے کہ اللہ شفا تو آپ نے دینی ہے، دوائی تو ایک سبب کے طور پہ کہ میرے نبی کی سنت ہے، انہوں نے دوا استعمال فرمائی، میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دوا کھا رہا ہوں۔ اللہ آپ صحت تو آپ نے ہی دینی ہے، آپ مجھے صحت عطا فرما دیجئے، اور میرے لیے اس سبب کو شفا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو بغیر دوائیوں کے بھی شفا دے سکتے ہیں نا جی۔ اسی طرح اللہ رب العزت چاہیں تو پھر جتنی چاہے دوائیاں اللہ رب العزت صحت کا فیصلہ فرما لے، اب کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت بیمار ہونے کا فیصلہ فرما دے، صحت نہیں ملنی، اب ساری دنیا کی دوائیاں بھی کھلا دی جائیں، صحت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے آئی سی یو میں اگر دوائیوں میں صحت ہوتی تو پھر آئی سی یو سے کوئی لاش باہر نہ نکلتی، وہاں تو ڈائریکٹ معدے میں دوائی پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اللہ کا امر نکل گیا۔ اب اللہ رب العزت سے ہم نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ خاص طور پہ شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، یہ وہ بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ جن کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے ہر بندے کو، اور جس طرح کی آج کل خوراکیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ تو ان 3 احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ میں احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، صرف نماز کی طرف متوجہ ہونا نہیں، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ تو ہم بھی فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، ہم آگے پیچھے نہ دیکھیں، ہم پہلے سیدھا مصلی پر جائیں، فوراً اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ایک صحابی دعا کرے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی جب تم دعا کرو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 کام بتائے گئے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ میں جو عمل بتاؤں گا اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی موجود ہے۔ دوسری بات کہ دوسرا کام کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا۔ اس میں یہ عرض کرتا ہوں جتنا اکاؤنٹ ہمارا وظیفے کا ہو اس سے تو کم از کم اس جتنا یا اس سے زیادہ درود پاک ہو، یعنی 10 مرتبہ اگر آپ نے یہ پڑھنا ہے تو کم از کم 10 مرتبہ درود پاک تو لازمی ہو۔ اگر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا وظیفہ ہے اور آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے تو کم از کم 70 مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھیے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے مانگ لیجیے۔ اب اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو مانگ لو ملے گا۔ اللہ میں اس شوگر کی بیماری سے نجات چاہتا ہوں، بلڈ پریشر سے نجات چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے صحت دے دیں۔ اللہ دوائیوں سے بھی آپ نہیں دینا، آپ ایسے ہی دے دیں۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں عمل عرض کر رہا ہوں
تیسری حدیث مبارکہ، میں ادھر واپس آتا ہوں، تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو۔ تو درود پاک کا اہتمام کرنا، آخر میں کم از کم 3 مرتبہ ہم لازمی درود پاک پڑھیں۔ اب میں عمل کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ کیسے؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بتانے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ اب نبی الاسلام سورہ فاتحہ میں شفا بتا رہے ہیں، تو جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کو شفا نہیں دیں گے؟ ضرور شفا ملے گی اگر ہمارا یقین بن جائے۔ ہمارا پیناڈول پہ یقین ہے کیونکہ ہم نے اس کو اتنا بولا، اتنا سنا کہ ہمارا یقین بن گیا۔ سورہ فاتحہ سے شفا کو بولیے۔ آپ کو جو بیماری ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے، آپ ان کے ساتھ بولیے بھئی آپ کو بھی شوگر ہے، سورہ فاتحہ کا عمل کیجئے، اس سے شفا ملتی ہے۔ بھئی آپ کو بلڈ پریشر ہے، سورہ فاتحہ پڑھا کیجئے، اس سے شفا ملتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ جب آپ بار بار اس کو بولیں گے یقین دل میں اترے گا اور اس سے فائدہ ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا جس طرح پیناڈول کھانے سے فوری بخار کا آرام آتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے فوری بخار کا آرام آئے گا۔ مجھے ایک میسج کیا ایک بہن نے، فرمانے لگی آپ کی یہ بات سنی میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو الحمدللہ پہلے پیناڈول کھانے سے پسینہ آتا تھا، بخار اتر جاتا تھا، اب الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتی ہوں اور پسینہ آتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ تو ہم نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس میں تیسرا عمل کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، اور چوتھا عمل کیا ہے کہ جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اس میں اللہ رب العزت سے میں وہ عرض کر رہا تھا یہی بات کہ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔ اب اللہ رب العزت سے شفا مانگنی ہے۔ کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا ضرور کریں، ہر نماز کے بعد 5 منٹ دعا کا اہتمام کریے، اور محسوس ایام میں اس عمل کو نہ کیجیے، محسوس ایام کے علاوہ کیجیے، باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے عمل کریں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کا خاص طور پہ اہتمام رکھنا ہے۔ انشاءاللہ شوگر کی بیماری ہو یا اور کوئی جسمانی بیماری ہو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ایک گزارش یہ بھی تھی کہ ہمارے حضرت جی مفتی غلام رسول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی مدرسہ جامعہ زینب للبنات مظفر آباد میں تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے تعاون فرما کر اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع فرمائیں۔ جو احباب تعاون کرنا چاہیں وہ حضرت جی سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا جائز کا نمبر ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سے نیچے آئی بین نمبر ہے، ڈائریکٹ آپ حضرت جی کے اکاؤنٹ میں جو بھی اماؤنٹ ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ میزان بینک سلیکٹ کر کے آئی بین نمبر سے ایڈ کریں گے تو فوری حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے اکاؤنٹ شو ہو جائے گا۔ اور اس میں تعاون کی صورتیں یہ ہیں، تعاون کی صورتوں میں ایک صورت ہے نقدی کی صورت میں، جو نقدی نہ کر سکتے ہوں وہ سیمنٹ کی صورت میں یا سریا یا ریت کی صورت میں تعاون فرما سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جامع اور مسجد تعمیر تو ہو ہی جانی ہے، کوشش کریں ہمارا کچھ لگ جائے، یہ ہماری سعادت ہے، ہمارا اپنے شیخ کے لیے کچھ لگ جائے، اس جامع اور مدرسہ کے لیے، اس مسجد کے لیے، اس خانقاہ کے لیے ہمارا کچھ لگ جائے، ہم قبروں میں ہوں اور ہماری آخرت کا یہ ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں بھی بھرپور تعاون کی اور بھرپور حصہ لینے کی اس کاوش میں توفیق عطا فرماویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔